بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. دیکھو بات چل رہی تھی اسلام کا مطلب کیا. ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے اسلام، دونوں میں فرق ہے، پہلے آ چکا. کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب بتایا کہ ہماری صرف عبادت نہ ہو، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ سب میں اسلام آ جائے. جی اس پر کچھ قصے بتائے کہ دیکھو غزوہ بدر کے موقع پر اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ اس طریقے سے انہوں نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر جانے نہیں دیا کیونکہ وعدہ کر کے آئے تھے. تو وعدے کو نبھانا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہے جن کے بارے میں لوگوں نے معلوم نہیں کیا غلط قسم کے پروپیگنڈے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے، لوگ ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. ان کا ایک قصہ سن لیجیے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ ہیں جو بیچارے ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کے بارے میں بھی برا بھلا کہتے ہیں. ہمارا تو ایمان ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. جی ان کے بارے میں ایک قصہ لے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ شام میں تھے، اس لیے روم کی حکومت سے ان کی ہر وقت جنگ رہتی تھی. شام میں تھے کیونکہ ان کا علاقہ شام میں تھا، اور جو روم تھے، جو شام یعنی جو ابھی جو فلسطین ہے جس میں جنگ چل رہی ہے، سب نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا. تو فلسطین اور لبنان اور اردن، جس کو جارڈن کہتے ہیں، اور ایک سیریا، یہ سیریا جو ہے اسی کا نام شام ہے. تو چار ملک ہیں، ایک کا نام سیریا، ایک کا نام جارڈن، اور ایک کا نام لبنان، اور ایک کا نام فلسطین. یہ سارے مل کر پہلے ایک تھا، اس کا نام تھا شام. یہ بعد میں ٹکڑے کر دیے. خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے یہ انگریز بدماش نے مسلمان جو ملک بڑے تھے، شام پورا مسلمانوں کا ملک تھا، اس کو ٹکڑے کر دیے تاکہ ان کی بڑی طاقت نہ بنے. جو آج اس میں سے ایک فلسطین تھا، تو فلسطین ایک چھوٹا سا بنایا، اور اس فلسطین کے اندر بھی یہ یہودیوں کو لا کر آباد کیا. ان کی زمینوں کو شروع میں خریدا، بعد میں انہوں نے زبردستی ان کی زمینوں کو لے کر فلسطین کا 80%، 70% حصہ اسرائیل نے لے لیا، اور 20% میں فلسطینی لوگ ہیں. جس کا آج جو لڑائی چل رہی ہے وہ غزہ کے اندر چل رہی ہے. یہ غزہ فلسطینیوں کا ایک چھوٹا سا حصہ دیا تھا. جی اور اسرائیل کا مطلب وہی فلسطین کا علاقہ ہے جو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو اس طریقے سے وہ چل رہی ہے. تو میں نے سمجھایا کہ یہ جو شام، یہ علاقہ اس زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. چونکہ وہ شام میں تھے، اس لیے روم کی حکومت سے ان کی ہر وقت جنگ رہتی تھی. رومی جو لوگ تھے نا، وہ یوروپین کے جو ملک ہے وہ سارے روم میں آتے تھے، اور ادھر شام کیونکہ ان کی قریب ہی پڑتا ہے. تو روم کی حکومت سے ان کی ہر وقت جنگ رہتی تھی. ان کے ساتھ برسر پیکار رہتے تھے، اور روم اس وقت تک کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی، جس کو آج ہم یورپ کہتے ہیں، جس کے اندر یورپ یونین، جس میں کئی ممالک آتے ہیں، وہ اس زمانے میں سارا روم کہلاتا تھا، اور اس میں بڑی طاقت تھی. اس زمانے میں سپر طاقت سمجھی روم، اور یہ ہے اسی کو کیسر اور کسرا کہتے ہیں. تو سپر پاور سمجھی، اور بڑی عظیم الشان عالمی طاقت تھی. ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا کہ ہم لڑائی بند کرتے ہیں.
اور ایک تاریخ متعین کر لی کہ اس تاریخ تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. ہوتا ہے دو ملکوں کی جو یورپ کی اور شام کی یعنی کون سے یہ تھے روم کی اور حضرت امیر معاویہ شام کی، یہ جنگ چل رہی تھی. جنگ ظاہر بات ہے انسان لڑتے لڑتے تھک جاتے ہیں، مال کا نقصان ہوتا ہے، پھر صلح کر لیتے کہ چلو بھائی ہم کچھ مدت تک جنگ نہیں کریں گے. جیسے ابھی بھی اسرائیل اور فلسطین میں جو ہو رہی ہے جنگ، اس کو بھی بعد میں صلح کرائیں گے اور کچھ ان کی شرائط ہوں گی. تو اس طریقے سے انہوں نے بھی اس میں شرط لگائی، جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا اور ایک تاریخ متعین کر لی کہ اس تاریخ تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. سمجھے؟ تاریخ متعین کر لیں، جنگ نہیں کریں گے. ابھی جنگ بندی کے معاہدے کی مدت ختم نہیں ہوئی تھی، یعنی جو مثال کے طور پر ہم 6 مہینے تک جنگ نہیں کریں گے، تو 6 مہینے تک جنگ کرنا اب معاہدہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب اب اسلام یا مسلمان تو کبھی اس کے خلاف نہیں کر سکتا. تو ایک جنگ بندی کا معاہدہ ختم، اس کے ختم ہونے سے پہلے جی معاہدے کی مدت ختم نہیں ہوئی تھی، اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کے دل میں خیال آیا کہ جنگ بندی کی مدت تو درست ہے، لیکن اس مدت کے اندر میں اپنی فوج رومیوں کی سرحد پر لے جا کر ڈال دوں تاکہ جس وقت جنگ بندی کی مدت ختم ہو اس وقت میں فوراً حملہ کر دوں. اب ظاہر بات ہے کچھ مدت انسان کو تیاری کے لیے چاہیے. تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا سوچا، جنگ تو کرنا نہیں ہے لیکن وہ رومیوں کی، کیونکہ اتنے مدت کے بعد جنگ کرنا ہوگا، تو ان کی جو بارڈر ہے رومیوں کی، اس کے بارڈر کے پاس اپنی ساری تیاری کر کے میں رکھ لوں تاکہ مدت ختم ہوتے ہی ان کو تیاری کرنے سے پہلے ہم حملہ کر دیں تو ہم فتح کامیابی حاصل کریں گے. تو ان کا یہ سوچنا بظاہر تو درست تھا، لیکن دیکھو کیونکہ اسلام سمجھانا ہے کہ اسلام کیا ہے، تو اپنی فوجیں رومیوں کی سرحد پر لے جا کر ڈال دوں تاکہ جس وقت جنگ بندی کی مدت ختم ہو اس وقت میں فوراً حملہ کر دوں. اس لیے کہ دشمن کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگی پھر کہیں جا کر لشکر روانہ ہوگا اور یہاں آنے میں وقت لگے گا، اس لیے معاہدہ کی مدت ختم ہوتے ہی فوراً مسلمانوں کا لشکر حملہ آور نہیں ہوگا، لہذا وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہی ہوگا کہ کچھ مدت لگے گی تو فوراً تیار نہیں ہوں گے. اس لیے اگر میں اپنا لشکر سرحد پر ڈال دوں اور مدت ختم ہوتے ہی فوراً حملہ کر دوں تو جلدی فتح حاصل ہو جائے گی. یہ تھا. چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجیں سرحد پر ڈال دی. انہوں نے سوچا اور اپنی فوجیں سرحد پر ڈال بھی دی اور فوج کا کچھ حصہ سرحد کے اندر ان کے علاقے میں ڈال دیا اور حملے کے لیے تیار ہو گئے. اور جیسے ہی جنگ بندی کے معاہدے کی آخری تاریخ کا سورج غروب ہوا فوراً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کو پیش قدمی کا حکم دے دیا. چنانچہ جب لشکر نے پیش قدمی کی تو یہ چال بڑی کامیاب ثابت ہوئی، اس لیے کہ وہ لوگ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک دم اچانک ہو گیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر شہر کے شہر، بستیاں کی بستیاں فتح کرتا ہوا چلا جا رہا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر دیکھو، کیونکہ ان کو تو ایک دم اچانک وہ تیار نہیں تھے تو بستیاں کی بستیاں فتح کرتا ہوا چلا گیا. اب فتح کے نشے کے اندر پورا لشکر آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک دیکھا کہ پیچھے سے ایک گھوڑ سوار دوڑتا چلا آ رہا ہے. گھوڑے پر بیٹھا ہوا ایک آدمی دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے. اس کو دیکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے انتظار میں رک گئے کہ شاید یہ امیر المومنین کا کوئی نیا پیغام لے کر آیا ہو. جب وہ گھوڑا سوار قریب آیا تو اس نے آوازیں دینا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، قفو عباد اللہ قفو عباد اللہ. کیا کہنے لگا؟ اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ، اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ، اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ.
ایک کوئی گھوڑے سوار آیا. انہوں نے سوچا کہ امیر المومنین، کیونکہ اس زمانے میں شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا اور حضرت امیر معاویہ اس علاقے کو سنبھال رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ. جب وہ قریب آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، مومن کا شیوا وفاداری ہے، غداری نہیں ہے. مومن کا شیوا یعنی مومن کی عادت وفاداری ہے، وفا کرتا ہے، وعدے کو پورا کرتا ہے، غداری دھوکہ نہیں دیتا، عہد شکنی نہیں کرتا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی عہد شکنی نہیں کی ہے، میں نے تو اس وقت حملہ کیا ہے جب جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی تھی. حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگرچہ جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی تھی لیکن آپ نے اپنی فوجیں جنگ بندی کی مدت کے دوران ہی سرحد پر ڈال دی تھی اور فوج کا کچھ حصہ سرحد کے اندر بھی داخل کر دیا تھا، اور یہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی. بتاؤ، کر بھی دیا، فتح بھی ہو گیا، آگے بھی بڑھتے چلے جا رہے، اور اب آ کر ان کی آنکھوں کے کھلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بھیجا، ایک صحابی کو بھیجا، اور آ کر سنایا کہ یہ جنگ بندی کے خلاف ہے، آپ نے پہلے سے فوج کو پہلے سے تیار کر کے بارڈر پر بھیج دیا. دیکھو، اب ایسے وقت میں انسان جذبات میں ہوتا ہے، بات سنتا نہیں ہے، بولے نہیں میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو صحیح چل رہا ہوں، میں چلتا رہوں گا، تیری بات میں نہیں مانوں گا. آدمی سوچ سکتا ہے، لیکن یہ لوگ بڑے ایمان والے تھے، نفس اور جذبات میں آنے والے نہیں تھے. ذرا برابر بھی ان کو کوئی ٹوک دیتا کہ نہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، فوراً مان بھی لیتے تھے. تو کیا فرمایا؟ فوج کا کچھ حصہ سرحد کے اندر بھی داخل کر دیا تھا. فرمایا جنگ بندی کی مدت کے دوران ہی سرحد پر ڈال دی تھی اور فوج کا کچھ حصہ سرحد کے اندر بھی داخل کر دیا تھا، اور یہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی. اور میں نے اپنے کانوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من کان بینہ و بین قوم عہد فلا یحل له ولا یشدنہ الی ان یمضی اجل له او ينبذ الیہم علی سواء. یعنی جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو، من کان بینہ و بین قوم عہد، یعنی جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس وقت تک عہد نہ کھولے اور نہ باندھے. فلا یحلنہ ولا یشدنہ، فرمایا اس وقت عہد نہ کھولے اور نہ باندھے جب تک اس کی مدت نہ گزر جائے، یا ان کے سامنے پہلے کھلم کھلا اعلان نہ کر دے کہ ہم نے وہ عہد ختم کیا، اور مدت گزرنے سے پہلے یا عہد کے ختم ہونے کا اعلان کیے بغیر ان کے پاس فوج کو لے جا کر ڈال دینا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق آپ کے لیے جائز نہیں تھا. آپ گئے تھے تو پہلے اعلان کر دیتے کہ بھائی دیکھو معاہدہ ختم ہو گیا ہے. آپ نے تو پہلے سے جو تیاری کی اور وہاں بارڈر پر جا کر پڑے رہے، یہ بھی غلط. اس کے بعد آپ نے اعلان نہیں کیا، دوسری غلطی. تو پہلے تو بارڈر پر جانا نہیں چاہیے، مدت ختم ہو گئی، آپ اپنی جنگ کی تیاری کر لیں، اور آپ جب وہاں جاؤ ان کے بعد بتا دو کہ ہماری مدت ختم ہو گئی، اب ہم آ رہے ہیں. تو یہ نہیں کیا، اور یہاں تو کئی علاقے فتح ہو گئے. کس کے؟ دشمنوں کے علاقے فتح ہو گئے، اور آ کر یہ آدمی ایسی بات سنا کہ تم نے عہد کے خلاف کیا. اب بتاؤ، سامنے اگر کفار اور مشرکین ہو، انسان ایک بات مانے گا؟ اس لیے آج کل بھی جو جنگ ہوتی ہے، ابھی جو چل رہی ہے فلسطین کو اسرائیل کی، اس کے اندر بھی پہلے وہ لوگ وارننگ دیتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر یہ کرنے والے، ہم 2 گھنٹے کے اندر ہم یہ کرنے والے، ہم اتنے دن کے بعد ہم یہ کرنے والے، یہ وارننگ دیتے. اب
وہ اس کا جواب دے یا معاہدہ کرے یا جنگ بندی کرے یا کچھ نہ کچھ کہنا ہو تو کہہ سکتے، اس کے بعد یہ کر سکتے. کچھ نہ کہا ہو اور ویسے ڈال دے تو یہ اس کے خلاف ہے، جنگ کے خلاف ہوتا ہے. تو آپ کے لیے جائز نہیں تھا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک فاتح لشکر ہے، فتح کرتا ہوا جا رہا ہے، جو دشمن کا علاقہ فتح کرتا ہوا جا رہا ہے اور بہت بڑا علاقہ فتح کر چکا ہے اور فتح کے نشے میں چور ہے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کان میں پڑا کہ اپنے عہد کی پابندی مسلمان کے ذمے لازم ہے، اسی وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکم دے دیا. دیکھو، ایک صحابی نے آ کر بتایا، امیر معاویہ جو تھے اس وقت وہاں کے امیر تھے، تو انہوں نے فوراً لشکر کو حکم دیا کہ جتنا علاقہ فتح کیا ہے وہ سب واپس کر دو. چنانچہ پورا علاقہ واپس کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑی بات ہے. پورا علاقہ واپس کر دیا، اپنی سرحد میں دوبارہ واپس آ گئے اپنے علاقے میں. پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی. یہ ہے اسلام. آج لوگوں کو اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے. آج کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھو، یہ عورتوں کو اور بچوں کو مارتے ہیں. آج فلسطینی کے بارے میں جو مجاہدین ہیں وہ لوگ پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو مارا، انہوں نے بچوں کو پکڑا، بچوں کو مارا. حالانکہ ایک بھی بچہ پوری لڑائی کے اندر فلسطینی مجاہدین نے کسی کو نہیں مارا. بچوں سے پیار کیا، حفاظت سے رکھا ہے، عورتوں کو اچھی طریقے سے رکھا ہے. لیکن یہ اسرائیلی جو ہے، یہ دشمن جو ہے، وہ فلسطین کے مجاہدین سے مقابلہ کرنے کے بجائے وہ مقابلہ کر رہے ہیں عوام سے، بچوں سے اور عورتوں سے مقابلہ کر رہے، جو غزہ کے اندر ہے، جو گھروں میں رہتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور ان پر حملہ کر کے ان کو مار رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک جنگ کے خلاف ورزی ہے. اس کے جو اصول ہوتے ہیں اس کے خلاف ہے. پوری دنیا کا انٹرنیشنل قانون ہے کہ کہیں ہاسپٹلوں میں حملہ نہیں کیا جائے گا، اسکولوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا، مساجد اور عبادت گاہوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا، عوام پر نہیں کیا جائے گا. مجاہدین جہاں جہاں ملے وہاں ان کو مارو. اگر مجاہدین اس میں چھپے ہوئے تو بھی ان پر حملہ کر کے عوام کو نہیں مارا جائے. تو اس طریقے سے اس وقت میں بھی یہی تھا. جب ان کو پتا چلا کہ اوہو غلطی، فوراً قبول کرتے تھے. اور یہ لوگ جو ہمارا مقابل ہے، دشمن ہے، وہ تو غلطی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ تو کہتا ہے ہم ہی خدا ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارا پرمیشن نہ ہو. تو گویا دنیا کے فرعون بن گئے ہیں لوگ. تو ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ کو پیدا فرمائیں گے، کیونکہ فرعون کے لیے موسیٰ ہی چاہیے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ آگے کیا کرتے ہیں. سب لوگ دعا بھی کرے اس کے بارے میں. یہ تو مثال بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سارے علاقے فتح کر دیے تھے، سب واپس کر دیے. پورا علاقہ واپس کر دیا، اپنی سرحد میں دوبارہ واپس آ گئے. پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی کہ اس نے صرف عہد شکنی کی بنا پر، یعنی ایک وعدہ توڑا تھا. ایسا نہیں کہ معاف کر دو، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، نہیں. ایک وعدہ توڑا تھا جس پر اپنا مفتوحہ علاقہ اس طرح واپس کر دیا ہو، پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ ہاتھ میں آئی ہوئی چیز واپس کر دی جائے. لیکن یہاں پر چونکہ کوئی زمین کا حصہ، کیوں انہوں نے واپس کیوں کیا؟ کیونکہ ان لوگوں کا مقصد جہاد اور لڑائی کا مقصد زمین کو لینا نہیں تھا، اسلام کو پھیلانا تھا. تو اسلام کو پھیلانے کے لیے اسلامی طریقے سے پھیلاؤ. اسلام کو پھیلانے کے لیے اسلام کو توڑ کر اسلام نہیں پھیلے گا. اس کا مطلب تمہیں کچھ اور غرض ہے. تو ان کو زمین سے کوئی غرض ہی نہیں تھی کہ ہمیں کوئی علاقہ نہیں چاہیے، ہمیں تو چاہیے اسلام پھیلے. اس لیے انہوں نے علاقے واپس کر دیے. کہا اسلام کا اگر ایک اصول ٹوٹا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم واپس کر دیتے. ہم نہیں چاہتے کہ اسلام کے اندر کوئی خرابی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سمجھو، واپس کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ زمین کا حصہ پیش نظر نہیں تھا.
کوئی اقتدار اور سلطنت مقصود نہیں تھی. جیسے آج جو لڑائی چل رہی ہے اس میں باطل قوتیں جو ہے وہ زمین کو لینا چاہتی ہے, اور حق والی قوت جو ہے ان کو زمین سے مقصد نہیں ہے ہماری زمین کو آزاد کرو. وہ غلامی سے آزادی چاہتے ہیں اور وہ ان کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ کون سا قانون ہے جی؟ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہو گیا کہ وعدہ کی خلاف ورزی درست نہیں ہے, اور چونکہ یہاں وعدہ کی خلاف ورزی کا تھوڑا سا شائبہ پیدا ہو رہا تھا, حالانکہ کھلم کھلا وعدہ خلافی نہیں ہے, تھوڑا سا شائبہ شک پیدا ہو رہا تھا, اس لیے واپس لوٹ گئے. یہ ہے اسلام جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے. اللہ, یہ ہے. اگر ہم دکاندار ہے اور دکان میں ہماری کوئی چیز عیب والی ہے, اس میں کوئی نقص ہے, اور ہم نے بتایا نہیں اور بیچ دیا, اور پھر بعد میں پتا چلا اوہو میں نے تو وہ نقص والی چیز بیچ دی, آپ اس کو فون کر کے بتاؤ کہ بھائی فلاں چیز میں نے آپ کو بیچی ہے, اس میں یہ نقص ہے, اگر آپ اس کے باوجود بھی رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ مجھے واپس کر دو, آپ اپنے پیسے واپس لے جاؤ. اس کو کہتے ہیں پورے اسلام میں داخل ہونا. ہے آج کوئی دکان والا ایسا بلکہ بیچ دی ہوئے چھپ کر تو کہتے ہیں کہ چلو اچھا ہو, یہ چیز نکلتی نہیں تھی, آج نکل گئی, ہمارا کام بن گیا. اور جو صحیح مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے, فون کر کے خبر کرے گا, آپ کی مرضی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور آپ کو چاہیے تو واپس کر دو, پیسے لے جاؤ, اور چاہیے تو رکھ لو. اللہ اکبر. جب اس طریقے سے ہمارا کاروبار ہوگا, پھر دیکھو اس کاروبار سے اسلام پھیلے گا. ہم دکھانے کے لیے کچھ اور سیمپل رکھتے ہیں, بیچنے کے لیے کچھ اور چیز رکھتے ہیں. انسان سیمپل دیکھ کر کہتا ہے بہت اچھی چیز ہے مجھے دے دو, جب دیتے ہیں ان چیزوں میں سے تو وہ چیز ویسی نہیں ہوتی جو سیمپل میں ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے. اسلام تو وہ ہے کہ جو چیز دکھائی ہے اسی کی کوالٹی کی چیز اس کو دو. تو آج کل لوگ ایسا کرتے کہ دکھانے کے دانت کچھ اور ہوتے ہیں, کھانے کے دانت کچھ اور ہوتے ہیں. تو پھر اس کاروبار میں کہاں سے سکون ہوگا, کہاں سے فائدہ ہوگا, اور کہاں سے چین اور سکون ملے گا؟ اللہ کا تعلق کیسے ملے گا؟ جی, تو یہ تھا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو اس کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, دیکھو کتنے زبردست صحابی ہے, کیسے ایمان والے ہیں, ان کو کوئی مقصد نہیں ہے دنیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا ہے, جی بیت المقدس اس وقت بھی یہودیوں کے ہاتھ میں تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فتح کیا. فتح کر کے ایک معاہدہ کیا کہ یہودیوں کو یہاں آباد نہیں کیا جائے گا, ایک معاہدہ لکھا تھا. اس کے بعد جو بھی حکومت گورنر آئی ہے اس نے یہاں پر حکومت یعنی یہودیوں کو آباد ہونے ہی نہیں دیا. اپنی جگہ جو بیت المقدس ہے, جو مسجد اقصی ہے, اس میں آ سکتے ہیں, عبادت کرو, لیکن یہاں پر تمہیں رہنا کی اجازت نہیں. لیکن یہ جو ہمارا دشمن ہے, مسلمانوں کی جب خلافت ختم ہو گئی, خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی, اس کے بعد انہوں نے اس مسلمانوں کے ان ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیے, اور اس کے بعد کچھ مدت کے بعد وہاں پر زمینوں کو خریدا اور اسرائیل کو وہاں آباد کیا, اسرائیلی کو اور یہودیوں کو وہاں آباد کیا. یہ اس کی حقیقت ہے کہ وہاں کیسے آئے. وہ وہاں پر آباد ہوئے, اس کے ابھی تک 70 ایئرس ہوئے ہیں, ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر اس سال تک خلافت عثمانیہ تک یہودیوں کو وہاں آباد ہونے ہی نہیں دیا. بالکل نہیں. جو بھی حکومتیں ہوتی تھی بولے نہیں, یہاں پر نہیں ملے گا. ان کو وہاں سے نکال دیا تھا جب فتح کیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت وہاں پر جو عیسائی اور یہودی تھے, دو قومیں وہاں آباد تھی, کیونکہ وہ ان کی بھی مقدس جگہ ہے نا. جو مسجد اقصی ہے
وہ تینوں مذہب کی، مسلمانوں کی بھی مبارک جگہ ہے، یہودیوں کی بھی وہ مبارک جگہ ہے، اور عیسائیوں کی بھی جگہ ہے جی۔ بیت اللہ وہ صرف ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس میں تو وہاں یہود و نصارہ کا داخل ہونا ممنوع ہے، لیکن یہ جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، وہ تینوں کی مبارک جگہ ہے۔ ہم تمہاری، جو عیسائی یہاں یہودی تھے، ان سے یہ معاہدہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے جان اور مال کی حفاظت کریں گے، اور اس کے معاوضے میں تم ہمیں جزیہ ادا کرو گے، کیونکہ اس وقت وہاں پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کو فتح کیا ہے تو اس وقت مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور ان لوگوں کو جو وہاں آباد تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا۔ کیا ہوا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم ہمارے ملک میں رہو گے، لیکن آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ جزیہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب معاہدہ ہو گیا تو وہ لوگ ہر سال جزیہ ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا دوسرے دشمنوں کے ساتھ معرکہ پیش آ گیا، مسلمانوں کا دوسرے دشمنوں کے ساتھ، جو وہاں آباد تھے وہ نہیں، باہر کے کسی دشمنوں کے ساتھ کیا ہو گیا، لڑائی پیش ہو گئی، جس کے نتیجے میں وہ فوج جو بیت المقدس میں متعین تھی، ان کی ضرورت پڑی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اگر فوج کی کمی ہے تو بیت المقدس میں فوجیں بہت زیادہ ہے، اس لیے وہاں سے ان کو محاذ پر بھیج دیا جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مشورہ اور تجویز تو بہت اچھی ہے، لہذا فوجیں وہاں سے اٹھا کر محاذ پر بھیج دو، کیونکہ وہاں جو لڑائی کسی دوسری جگہ پر ہو رہی تھی، اور وہاں فوج کی ضرورت تھی اور فوج کی کمی پڑ رہی تھی، اور یہاں بیت المقدس کی حفاظت اور وہاں کے لوگوں کی حفاظت کے لیے ایک فوج رکھی ہوئی تھی، بہت زیادہ تھی۔ فرمایا یہاں کی وہاں لے لو، کام آ جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کرو، وہ یہ کہ بیت المقدس کے جتنے عیسائی اور یہودی ہے ان سب کو ایک جگہ جمع کرو، اور ان سے کہو کہ ہم نے آپ کی جان اور مال کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے، اور اس کام کے لیے ہم نے وہاں فوج ڈالی ہوئی تھی، اور اسی آپ کی حفاظت کے لیے یہ فوج ہم نے ڈالی ہوئی تھی، لیکن اب ہمیں دوسری جگہ فوج کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اس لیے ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا اس سال آپ نے ہمیں جو جزیہ بطور ٹیکس ادا کیا ہے وہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا اسلام ہے! انہوں نے سال کا جزیہ ٹیکس دے دیا تھا، فوج کی ضرورت پڑی، لے جانے میں کیا تھا، لیکن سب کو جمع کیا اور ساری بات واضح کی، اور فرمایا یہ ٹیکس ہم واپس کرتے ہیں، اس سال ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے کیونکہ فوج وہاں ہوگی، ہم نے معاہدہ کیا تھا ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور اس حفاظت پر آپ ہمیں ٹیکس دے رہے تھے، لیکن اس سال ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے کہ فوج اٹھا لیا ہے، کچھ بھی ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اور آپ نے جو ٹیکس دیا تو ہم واپس کر دیتے ہیں، آپ اپنی حفاظت خود کریں۔ حالانکہ وہاں ان کی حفاظت ہی ہے، کوئی باہر کا آنے والا نہیں ہے، لیکن جو معاہدہ ہوا تھا تو وہ اپنی بات کو صاف کر رہے۔ دیکھو اسلام کتنا صاف مذہب ہے کہ ایک ایک بات کو کھلا کھلا کہہ دو، ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا اس سال آپ نے ہمیں جو جزیہ یعنی ٹیکس دیا ہے وہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی فوجوں کو یہاں سے لے جائیں گے، اور اب آپ لوگ اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں۔ یہ ہے اسلام، ذرا سمجھو اسلام کو، یہ ہے اسلام۔ یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا اور بس دینی محنت کچھ کر دی بس مسلمان ہو گئے، بلکہ جب تک اپنا پورا وجود، اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی زندگی کا طرز عمل پورا کا پورا اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہوں گے۔ اب بتاؤ، آج اب ہم اپنی زندگی کو ذرا دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ بس نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس اسی کو اسلام سمجھے ہوئے، اور باقی کا اسلام تو بالکل ختم ہے۔
وہاں تو اسلام ہے ہی نہیں. وعدہ خلافی تو اتنی ہو رہی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. آج ایک انسان تمہیں 10 بجے ملنے کا وعدہ کرے گا، وہ آئے گا 12 بجے، 2 گھنٹہ لیٹ. بتاؤ یہ گناہ نہیں ہوا؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ جی اللہ. تو یہ ہے، اللہ ہمیں اسلام سمجھا دے. بہت عجیب عجیب قصوں سے اسلام سمجھایا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے. دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے. یاد رکھنا، تکلیف پہنچانا. ہاں، گھروں میں بھی ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا، بھائی بہن کو تکلیف پہنچائے، بہن بھائی کو تکلیف پہنچائے، ساس بہو کو تکلیف پہنچائے، بہو ساس کو تکلیف. تو کتنا گناہ کبیرہ ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، بتاؤ کتنے گناہ کبیرہ ہوتے. بعض مرتبہ گھروں میں بہو کو کام زیادہ دیا جاتا ہے، بیٹیاں موجود ہے اور بیٹیوں سے کام کم دیا جاتا ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ ظلم ہے. جی ظالم بنے ہم. بھائی سب کا کام تھوڑا تھوڑا بانٹ دیا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے. ہر ایک کے دل میں ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ ہو. لیکن آج تو بہو آتی ہے تو وہ سمجھے کہ نوکرانی آ گئی. تو یہ یاد رکھے، یہ اسلام نہیں ہے. تو گھروں کے اندر تکلیف، ہم راستے میں چلتے ہیں تو تکلیف، نماز پڑھنے جاتے ہیں تکلیف، جوتا اتارے ہیں اگر نماز میں مسجد میں تو وہاں بھی ایسا رکھو کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. زبان سے بات کر رہے ہیں تو ایسا نہ کرے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. تو بتاؤ، دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے، اور یہ ایسا ہی بڑا گناہ ہے جیسے شراب پینا گناہ ہے. ہم شراب سے تو بچے ہوئے ہیں لیکن ایذائے مسلم سے بچے ہوئے نہیں. اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اور کوئی شرابی آئے گا تو کہتے یار اتنا کتنا بڑا، اس کے لیے تو تم اتنا بڑا گناہ سمجھتے، اور خود بھی حرام میں مبتلا ہے، وہ بھی حرام میں مبتلا ہے. لیکن اس کو تو ساری برادری اپنے علاقے میں مل کر اس کو تو سزا دیں گے، اور جتنے سزا دینے والے ہیں وہ سب بھی حرام میں مبتلا ہے. وہ اپنے آپ کو تو دیکھتے ہی نہیں. جیسے شراب پینا گناہ ہے، جیسے بدکاری کرنا گناہ ہے، جیسے سور کھانا گناہ ہے، ایسے ہی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے. اور تکلیف پہنچانے کے جتنے راستے ہیں وہ سب گناہ کبیرہ ہے. مسلمان کا فرض یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ مسلمان کا فرض ہے، یاد رکھنا. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا فرض ہے. پہنچائی تو گناہ ہوا. جیسے نماز کو چھوڑا تو گناہ ہوا، تو نماز کو چھوڑنے کو تو گناہ سمجھتے ہیں، تکلیف کے پہنچانے کو گناہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ بھی تو چھوڑ دیا، راحت نہیں پہنچائی. کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے. مثلا آپ گاڑی لے کر جا رہے ہیں اور کسی جگہ جا کر گاڑی کھڑی کرنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے ایسی جگہ جا کر گاڑی کھڑی کر دی جو جگہ دوسرے لوگوں کے لیے گزرنے کی جگہ تھی. آپ کے گاڑی کھڑی کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو گزرنا مشکل ہو گیا. اب آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ ٹریفک کے قانون کے خلاف ورزی کی ہے. آپ اس کو دین کے خلاف ورزی اور گناہ نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ صرف بد اخلاقی کی بات نہیں. اگر غلط پارکنگ کی ہے تو یہ صرف بد اخلاقی کی بات نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے. چاہے بائک کی پارکنگ ہو، گاڑی کی پارکنگ ہو، سائیکل کی پارکنگ ہو، جو کچھ بھی ہو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. گناہ کبیرہ یہ ایسا ہی گناہ ہے جیسے شراب پینا گناہ ہے. اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے، یعنی اس کے پورے وجود سے دوسرے انسان محفوظ رہے، ان کو تکلیف نہ پہنچے. آپ نے اپنی گاڑی غلط جگہ پارک کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچائی. آج ہم نے دین اسلام کو عبادت کی حد تک
نماز روزے کی حد تک اور مسجد کی حد تک اور وظائف اور تسبیحات کی حد تک محدود کر لیا ہے، اور بندوں کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں ان کو ہم نے دین سے بالکل خارج کر دیا۔ تو آج بتاؤ، ہم نے دین کو محدود کر دیا۔ اس لیے میں نے یہ باتیں سمجھائی ہے کہ ہمارا دین اب جو محدود ہے وہاں سے ہم نکلے اور دوسرے بہت سارے شعبے ہیں اس کے اندر اپنے دین کو داخل کرنا۔ اس لیے آپ نے دیکھا میری جو باتیں بھی آپ سن رہے ہیں اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پر نہیں ہوگی۔ بس رمضان کا مہینہ آئے گا اس وقت تھوڑی سی بات ہوگی، باقی پورا سال جو باتیں ہوتی ہے اور جو درس ہوتا ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ معاملات صحیح ہو جائے، ایمان صحیح ہو جائے، معاشرت صحیح ہو جائے، اخلاق صحیح ہو جائے۔ یہ اسلام سمجھا رہا ہوں، میں پورا سال اسلام سمجھا رہا ہوں۔ آپ بتاؤ جتنے بھی درس ہے اس میں سے آپ کو نماز کی فضیلت پر شاید کوئی 2-4 درس ملیں گے، کیونکہ یہ تو بولنے والے، کہنے والے ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھانا، معاشرت کو اور اخلاق کو سمجھانے والا کوئی نہیں۔ بہت کم لوگ اس پر باتیں کرتے۔ اللہ اکبر! اس لیے اسلام ہے، اسلام کو سمجھے۔ حقیقی مفلس کون؟ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام سے حضور نے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے، یعنی مسکین، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں۔ صحابہ نے کیا فرمایا؟ ہم تو اس کو مفلس، مسکین سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ نہیں ہے، حقیقی وہ نہیں ہے۔ ظاہر میں تو یہ ہے حقیقی مفلس وہ نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، بلکہ حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے اعمال نامے میں بہت سارے روزے ہوں گے، اس کے اعمال نامے میں بہت سارے روزے ہوں گے، بہت ساری نمازیں ہوں گی، بہت سارے وظیفے ہوں گے، تسبیحات ہوگی، نوافل کا ڈھیر ہوگا، لیکن دوسری طرف کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اور اس طرح اس نے بہت سے انسانوں کے حقوق غصب کیے ہوں گے۔ کیا فرمایا کہ اعمال تو بہت لے کر جائے گا، تسبیحات اور نوافل اور بہت کچھ، لیکن دوسری طرف کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کی بدگمانی کی ہوگی، اس طرح اس نے بہت سے انسانوں کے حقوق غصب کیے ہوں گے۔ اب اصحاب حقوق اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ اللہ اس شخص نے ہمارا حق غصب کیا تھا، اس سے ہمارا حق دلوائیے۔ اب وہاں پر روپے پیسے تو چلیں گے نہیں کہ ان کو دے دے کر حساب کتاب برابر کر لیا جائے، وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہے، چنانچہ صاحب حقوق والوں کو اس کی نیکیاں دینی شروع کی جائے گی، کسی کو نماز دے دی جائے گی، کسی کو روزے دے دیے جائیں گے، اس طرح ایک ایک صاحب حق اس کی نیکیاں لے کر چلتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی اور یہ شخص خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ بتاؤ، اتنا زیادہ نیکیاں لے کر گیا تھا لیکن حقوق مار کے گیا ہے تو ساری نیکیاں وہاں ختم۔ نماز روزے کے جتنے ڈھیر لایا تھا وہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن حق والے اب بھی باقی رہ جائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ اب حق دلوانے کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب حق کے اعمال میں جو گناہ ہے اس کے باوجود بھی حق والے باقی رہیں گے، تو کیا کیا جائے گا؟ جو حق والے ہیں فرمایا ان کا گناہ، کیونکہ اب نیکیاں تو دے نہیں سکتے، تو کیا کرو؟ ان کا گناہ کس پر ڈالو؟ اس آدمی پر ڈالو جس نے حق دنیا میں چھینا تھا۔ فرمایا اب حق والے دلوانے کا طریقہ یہ کہ صاحب حق کے اعمال میں جو گناہ ہے وہ شخص کے نامہ عمل میں ڈال دیے جائیں گے۔ چنانچہ وہ شخص نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا، لیکن بعد میں نیکیاں تو ساری ختم ہو جائے گی اور دوسرے لوگوں کے گناہوں کے انبار لے کر واپس جائے گا۔ یہ شخص حقیقی مفلس ہے، ایک پیسہ بھی نہیں۔ بتاؤ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسی مفلسی سے۔ اس لیے دوستو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس دنیا کے اندر
ہر ایک اپنا اپنا حق ادا کر لے، آخرت میں نہ رکھے، اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، حق لے کر نہ جاؤ، ورنہ آخرت میں بڑی پریشانی ہوگی، وہاں سب سے زیادہ مسکین بنیں گے۔ ہاں، دنیا میں اگر ہمارا اللہ نے جتنا مال دیا ہے بس اسی کے اندر ہم رہے، ہم اوپر کی پرواز کرنے کی کوشش نہ کرے، کچھ نہیں، لوگ دو چار گالیاں دیں گے، لوگ حقیر سمجھیں گے، سمجھنے تو، لیکن ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، بس ہم صحیح معنوں میں اسلام پر چلیں گے۔ ہم اگر جھک گئے ہیں، لوگ ہمیں کہیں گے پاگل ہے، پاگل کہنے دو، لیکن جھکنا یہ اسلامی طریقہ ہے۔ آج اسلام پر چلنے والے کو لوگ بیکورڈ سمجھتے ہیں، اسلام پر چلنے والے کو لوگ یعنی ایک معمولی سمجھتے ہیں، اور اسلام کے خلاف چلنے والے کو وہ لوگ بہت اچھا انسان ہے، بہت چالاک ہے، حالانکہ یہ گڑبڑ ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھا دے۔ آج ہم پورے اسلام میں داخل نہیں ہیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا سنگین ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو دین سے بالکل خارج کر دیا۔ قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے نہیں بلکہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہارا وجود، تمہاری زندگی، تمہاری عبادت، تمہارے معاملات، تمہاری معاشرت، تمہارے اخلاق، ہر چیز اسلام کے اندر داخل ہونی چاہیے۔ اس کے ذریعے تم صحیح معنی میں مسلمان بن سکتے ہو۔ یہی وہ چیز تھی جس کے ذریعے در حقیقت اسلام پھیلا ہے۔ اسلام محض تبلیغ سے نہیں پھیلا، اسلام محض تبلیغ سے نہیں پھیلا، بلکہ انسانوں کی سیرت اور کردار سے پھیلا ہے۔ ہاں، ہم تبلیغ کر رہے ہیں لیکن اپنی سیرت اور اپنی عادتیں غیر اسلامی ہیں، تو کیا تبلیغ کروں گے؟ کہ دین کو پھیلانے کے لیے دین کے راستے سے ہوگا، جیسے وہ دین کے پھیلانے کے لیے چلے تھے اور ذرا سا بھی شک اور شبہ ہو گیا، فتح شدہ علاقے واپس کر دی۔ یہی وہ چیز تھی جس کے ذریعے در حقیقت اسلام پھیلا ہے۔ اسلام محض تبلیغ سے نہیں پھیلا بلکہ انسانوں کی سیرت اور کردار سے پھیلا ہے۔ مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے اپنی سیرت اور اپنے اخلاق کا لوہا منوایا ہے، اس سے اسلام کی طرف رغبت اور کشش پیدا ہوئی، اور آج ہماری سیرت اور کردار دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں۔ آج ہم لوگ جو دین کی باتیں سننے کے لیے اس محفل میں اور جگہ جمع ہوئے ہیں، اس سے کچھ فائدہ اٹھائے، یہ جو ہم درس سنتے اس سے فائدہ اٹھائے، اور فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ عزم کریں کہ اپنی زندگی میں اسلام کو داخل کریں گے، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو داخل کریں گے، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی اور اخلاق میں بھی اسلام کو داخل کریں گے، کیونکہ آج ہمارے اخلاق ایک اسلامی ہے اور ایک غیر اسلامی۔ اسلامی اخلاق وہی حقیقی اخلاق ہے، باقی غیر اسلامی جو ہے وہ اخلاق نہیں ہے، وہ اغراض ہے۔ جی، اغراض کی وجہ سے اخلاق ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز ہم کرتے ہیں، ہر چیز اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ تو اس کے لیے ایک گزارش ہے آپ حضرات کے لیے کہ 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے نکالیں، کچھ کتابیں پڑھیں، مستند کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ان کو اپنے گھروں کے اندر پڑھنے کا معمول بنائیں، جس کے ذریعے دینی تعلیمات سے ہمیں واقفیت ہوگی۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ دین کی تعلیمات سے واقف ہی نہیں۔ اگر ہم یہ فائدہ حاصل کر سکے، اس کے ذریعے ہمارے دلوں میں دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ مجلس مفید ہوگی۔ تو یہ ہے، آج دیکھو یہ چیز سکھانے والے کہیں نہیں ہیں۔ آج جتنا بھی مدرسے میں جو سکھایا جاتا ہے، چھوٹے بڑے جو مدرسے ہیں، اس میں قرآن کو تجوید سے سکھایا جائے گا، نماز کے کچھ میں روزے کے اور زکوٰۃ کے مسائل سیکھ لیتے، لیکن اخلاق کے مسائل کوئی نہیں سکھاتا، معاشرت کے مسائل کوئی نہیں، معاشرت کیا ہے وہ کوئی نہیں سمجھاتا، کیونکہ سب کی بگڑی ہوئی ہے، سب عبادت پر ہی زور دے رہے، جتنے لوگ سیکھ رہے سب عبادت ہی سیکھ رہے۔ تو اس لیے میں نے اس عاجز نے وہ چیزیں لی ہے جو بالکل ہماری زندگیوں سے مٹ رہی ہے۔ آپ جو بھی درس اٹھا کر سن لو تو اس کے اندر یا تو معاملات، معاشرت یا اخلاق میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا۔ جی، تو کہنے سننے کی مجلس سے تو بہت ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آمین. اللہ تعالی بہت قیمتی باتیں تھی، اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنی زندگی کو دیکھے اور سوچے، اور نہ سمجھ میں آتا ہو تو پوچھے. آج پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. مشکل یہ ہو گئی ہے کہ پوچھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے کہ ہم نہیں جانتے ہیں، پوچھنے میں شرما رہے. میں کیوں شرماتے؟ جی اس لیے کوشش کریں. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں.